اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع امام محمد تقی علیہ السلام یعنی امام جواد علیہ السلام کی سیرت اور اس دور کے حالات، اور امام علیہ السلام نے کس طریقے سے ان مشکلات پر قابو پایا اور کیسے جو ہے وہ اپنا کردار امامت ادا کیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امام علیہ السلام کا تعارف کہ امام علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی۔ امام علیہ السلام کی ولادت 195 سن ہجری میں ہوتی ہے، جب امام جو ہے وہ تقریباً 6 یا 7 سال کے یا 8 سال کے ہیں تو امام رضا علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی 195 سن ہجری میں امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہے۔ فقط کہہ لیں کہ 4 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مدینے میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں اپنے والد بزرگوار کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ اور آپ کی ولادت کا مہینہ جو ہے وہ ماہ رمضان کو قرار دیا گیا، یعنی اسی ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہے۔ بعضوں نے تاریخ بھی جو ہے وہ 19 تاریخ جو ہے وہ اس مہینے کی قرار دی ہے، جو اگلے دنوں میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی شہادت جو ہے وہ 220 سن ہجری، فقط 25 سال سن مبارک ہے آپ کا اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام وہ امام ہیں جو سب سے کم سنی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ فقط 25 سال یا بعض روایات کے بقول 28 سال آپ کا سن ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ بہت کم جو وہ مدت آپ کی زندگی تھی، مدت حیات تھی۔ اور اس کے بعد آپ کی جو والد ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہیں، اور آپ امام رضا علیہ السلام کی تنہا فرد ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ آپ کی والدہ جو ان کا نام سبیکہ، سکینہ، نوبیہ جو ہے وہ یا خیزران ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق اس خاندان سے جس سے ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، یعنی جناب سبیکہ کا تعلق اس خاندان سے، یہ بربر سے تھیں یعنی افریقہ کے قبیلے سے تھیں، تو ان کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے حضرت ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کا تعلق تھا۔ اور آپ کی کنیت جو وہ ابو جعفر جو وہ عام طور پر نظر آتی ہے، اور ابو جعفر ثانی، ابو جعفر اول کہا جاتا ہے امام باقر علیہ السلام کو، اور ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے امام تقی علیہ السلام یا امام جواد علیہ السلام کو۔ تو یہ جو وہ آپ کی کنیت ہے۔ جو آپ کے القابات ہیں اس میں مرتضیٰ ہے، کانے ہے، رضی ہے، ممتاز ہے، متوکل ہے، یہ جو ہے وہ آپ کے چیدہ چیدہ القابات ہیں۔ لیکن تقی جو ہے وہ آپ کا مشہور ترین لقب ہے۔ نام آپ کا محمد ہے، لقب آپ کا جو مشہور ترین ہے تقی ہے، جس کے عنوان سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اتنے باتقویٰ تھے، اتنے پرہیزگار تھے، اتنے نیک تھے کہ آپ کو تقی کہا جاتا تھا۔ اور اب جب امام علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو عمر آپ کی 6 سال ہے، اور اس سے پہلے امام علیہ السلام کی خود ولادت اس کو مولود بابرکت کہا گیا، چونکہ عرض کیا تھا کل بھی کہ امام رضا علیہ السلام پر یہ اشکال کیے جاتے تھے کہ یہ تو مقتول نسل ہے، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اور امامت تو ابھی سلسلہ چونکہ آگے چلنا ہے، اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام بھی نہیں ہے۔ اگر یہ امام ہوتے تو ان کی اولاد ہوتی، چونکہ سلسلہ امامت یہاں پر رکنا نہیں ہے، سلسلہ امامت آگے بڑھنا ہے۔ تو امام علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں تمہیں کیسے معلوم کہ میری اولاد نہیں ہے؟ ان قریب خدا مجھے ایسے فرزند سے نوازے گا جو مولود بابرکت ہوگا، یا اس قسم کی روایت ہے کہ جس سے یہ سارا مشکل حل ہو جائے گی۔ تو ایسے عرصے میں امام علیہ السلام کے آخری دور میں، یعنی آخری 6-7 سالوں میں امام علیہ السلام کو خدا امام جواد کی صورت میں فرزند عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ان کو مولود بابرکت کہا گیا ہے کہ جو اشکالات واقفیہ فرقے کی طرف سے امام پر کیے جاتے تھے ان کا جواب جو ہے وہ امام علیہ السلام کی صورت میں ان کو دیا گیا۔ البتہ اب ایک اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام ابھی بچپنے میں ہیں، چونکہ ان کی والدہ افریقہ سے ہیں،
اور سیاہ پوست یا کسی حد تک ان کا گندمی رنگ جو ہے وہ چونکہ افریقہ والوں کا ہوتا ہے. تو جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور امام جواد علیہ السلام کا رنگ بھی تھوڑا سا گندمی ہے, ہلکا سا, جس کی وجہ سے بعض جو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ لے پالک ہیں, یہ امام کے فرزند ہی نہیں ہے. اب جب وہ دیکھتے ہیں واقعہ کہ امام علیہ السلام کو خدا نے فرزند کی نعمت سے نواز دیا, سلسلہ امامت آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو انہوں نے اب پینترا بدلا اور ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے لیے پالک ہیں, یا کچھ بھی مثلا انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اچھا, اس کے جواب میں امام نے کیا کیا؟ امام نے یہ کیا کہ ایک کائف کو, کائف کہتے ہیں قیافہ شناس کو, عربوں میں ایک علم جو قدیم سے موجود تھا وہ قیافہ شناسی کا تھا. وہ کسی بھی شخص کا قیافہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ کس کی اولاد ہو سکتا ہے. اب امام علیہ السلام نے ایک کائف کو بلایا, وہ آیا اور ایک ساری ایک محفل تشکیل دی ایک کھلی جگہ پہ, ایک باغیچے میں یا ایک باغ میں. اب سارے بنی ہاشم کے اور اپنے عزیز و اقارب اور کچھ دوسرے افراد بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام علیہ السلام جو ہے نا باغ کے ایک کونے میں گویا ایک کیاری ہے اس کے قریب جا کے اور پشت کر کے ان لوگوں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور گویا وہ باغبانی کر رہے ہیں. امام ایک کنارے پہ اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ قائف آتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کی اولاد ہو سکتا ہے. اس نے سب لوگوں کو دیکھا جو اس کے سامنے نظر آ رہے تھے, اس نے کہا کہ یہ بچہ ان میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے. پھر اس نے جو تھوڑا سا مڑ کے دیکھا تو ایک بندہ جو ہے وہ پشت کی اس طرف بیٹھا ہے. صرف اس نے بیٹھنے سے اور پاؤں سے امام کی نظر آ رہے تھے, اس سے اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کی جو شکل اور حیت اور وہ چیزیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اس بندے کی اولاد ہے کہ جو اس طرف جو پشت کر کے بیٹھا ہوا. اس نے گواہی دی اور سب لوگوں نے پھر جو ہے وہ اقرار کیا کہ آپ کی اولاد ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ شبہ بھی زائل ہو گیا اور لوگوں نے مان لیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے فرزند ہیں, لے پالک نہیں. اب امام علیہ السلام جو اب 6 سال کا سن ہے اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. یعنی کم سنی ہی میں ایک بہت بڑی مشکل, بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ امام جواد علیہ السلام کو یہ پیش آتا ہے کہ 6 سال کا سن ہے, ابھی بالغ بھی نہیں ہے, اور والد بزرگوار جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, شہادت ہو جاتی ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ شیعت کو پیش آتا ہے. شیعت میں اس سے پہلے یہ مسئلہ درپیش نہیں تھا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ آیا ممکن ہے کہ ایک بچہ امام بن جائے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا؟ آیا بچے کی امامت, آیا ہم اس کی امامت کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ شیعہ کے لیے ایک بڑا حیرانی سرگردانی کا دور تھا, اور شیعوں کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا, کیونکہ حالات اتنے سخت تھے امام رضا علیہ السلام کے, اور جس طریقے سے ان کو زیر نظر رکھا گیا, پھر آخری عمر میں جو وہ ان کی جس طریقے سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے, اور اب جو وہ امام علیہ السلام کا سن جو ہے وہ فقط 6 سال ہے, اور شیعہ پریشان ہے کہ ہم اب کس کی پیروی کریں گے, کیونکہ امام کا ایک ہی بیٹا ہے. امام رضا علیہ السلام کے اس کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں ہے. اگرچہ جو وہ امام زادے بنے ہوئے ایران میں, انہوں نے امام رضا کے نام سے ان کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن یہ گھڑنے کا سلسلہ ہے, ورنہ امام کی کوئی اولاد جو وہ امام جواد علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ تنہا بیٹے ہیں اور 6 سال کے ہیں. شیعہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں, کریں تو کیا کریں. یہ میٹنگ بلاتے ہیں, آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, اس میں یونس بن عبد الرحمن بھی ہیں اور کچھ اور افراد بھی ہیں, اور ان کے درمیان اب اختلاف پڑ جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے, کیونکہ لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنا جانشین جو ہے وہ, چونکہ معمولاً نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کچھ تو لوگ آ کے جانشین کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور اس عرصے میں امام علیہ السلام جو ہے وہ مامون کے پاس ہیں, مامون کے زیر نظر ہیں, لوگوں کا ملنا جلنا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کم لوگوں کو امام علیہ السلام یہ تعارف کروا سکے, اگرچہ ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے بعض خاص اصحاب کو یہ تعارف کروایا کہ یہ میرا بیٹا تمہارے لیے میرے بعد حجت ہوگا. تو ہر امام کے بارے میں ہمارے پاس نصوص جو ہے وہ موجود ہیں. بہرحال اکثر شیعہ اور حتیٰ بڑے بڑے شیعہ, یونس بن عبد الرحمن جیسی بزرگوار شخصیت, یہ جو تردید کا شکار ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. یا اگر نصوص بھی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ امام نے ان کو امام بنایا ہے, یعنی یہ معلوم ہے کہ امام نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا امام ہوگا, لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں, بالغ نہیں ہیں, ان کی امامت کو کیسے قبول کیا جائے. ایک بچے کی امامت ہم کیسے کیوں کر قبول کریں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا. یہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, اور ابھی کیا کیا جائے, ہم اپنے مسائل کیسے حل کریں گے, لوگ جو وہ کیا کریں گے, دین میں کس کی طرف رجوع کریں گے.
اب امام علیہ السلام تو ابھی چھوٹے ہیں، کم از کم ان کو بڑے ہوتے 9 سے 10 سال لگنے ہیں، یہ نہیں 9-10 سال کا عرصہ ہم کیسے گزاریں گے؟ تو یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں، جو ہمارے پاس روایات اور نصوص اور اصول اور تصانیف پڑھی ہوئی ہیں، انہی کی بنا پر ہم خود سے فتویٰ اخذ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ اب ایک دوسرے صحابی تھے، فوراً اٹھے ان کے گلے پڑ گئے، کہا تم تو ہو ہی مقصر، کیونکہ یہاں بھی جو ہے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے 2 دھڑے تھے، ایک کو یہ غالی کہتے تھے، وہ غالی جو تھے ان کو مقصر کہتے تھے۔ یہ تقسیم اس وقت سے جو ہے وہ موجود ہے۔ اس نے کہا تم تو ہو ہی مقصر، تم جو ہے وہ ایسی باتیں، تمہیں تو موقع ملنا چاہیے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس گھرانے کا اگر ایک چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ 80 سال کے دوسرے بوڑھے سے زیادہ عاقل ہوا کرتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اس گھرانے کا؟ اور پھر تم یہ بات کر رہے ہو۔ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، طے یہ کرتے ہیں کہ امام کے پاس جاتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام ہے، اگر جواب نہ دیا یا تو پھر ہم ان کے بالغ ہونے تک دیکھیں گے، یا دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اب جو ہے وہ البتہ پہلے یہ لوگ، کچھ لوگ جو ہے نا، یہی لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں سوال کرنا چاہیے، علم کا پرکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ائمہ کے اصحاب اگر امام کو بھی ماننا ہے تو علم کے ذریعے سے ماننا ہے، امتحان لے کے مان رہے ہیں۔ یعنی اگر امام کا پتہ نہیں ہے، یہ معلوم ہے کہ امام ہیں، لیکن اگر امامت کا علم نہیں کہ امام کون ہے یا کیسا ہے، واقعاً امام ہے یا نہیں، تو کیسے پرکھتے ہیں؟ جاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ سوالوں کے کانے کنندہ جواب دے دیتے ہیں تو اب شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اب شیعہ ان کو امام مان لیتے ہیں، اور جس کے پاس جاتے ہیں سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے، اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ امام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا۔ دیکھیں، اگر امام کو امام ماننے کے لیے علمی سوال کیے جا سکتے ہیں، پرکھا جا سکتا ہے، تو کیا ہمارے جو اہل منبر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے؟ بدرجہ اولیٰ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر مجلس کے بعد یہ سوال کریں کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ کہاں سے پڑھا ہے، یہ کیسے پڑھا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں، اور امام کبھی ناراض نہیں ہوئے کہ آ کے مجھ سے سوال کر رہے ہو، تمہاری یہ ضرورت، تمہیں نہیں پتہ کہ میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، اور آ کے مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ نہیں، امام کا یہ رویہ نہیں ہوتا تھا۔ امام کہتے تھے آ جاؤ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور پھر وہ پوچھتے تھے اور مطمئن ہو کے جاتے تھے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ جو بھی ممبر پر آ جائے اس کو دیکھیں کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، وہ حدیث جانتا ہے یا نہیں، آیا اس کے اعتقادات درست ہیں یا نہیں۔ جو بھی ٹوپی پہن کے آ کے پوری عوام کو ٹوپی پہنا دیتا ہے، جو ہے وہ ہم چرب زبان ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، یہ بڑا اچھا خطیب ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ یعنی ہمارے پڑھنے کا معیار جو وہ یہی رہ گیا کہ اس کی زبان چلنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، خدا گری کی رحمت کرے، فوت ہو گئے، بڑے اچھے، بڑے مخلص انسان تھے۔ البتہ ہم ایک دفعہ ایک جگہ کہیں پہ گئے، ان کا تذکرہ ہوا تو مجلس بڑی اچھی پڑھتے تھے، تذکرہ ہوا تو اب لوگوں نے کہا جی ہم نے ان کو بڑا عالم پایا ہے۔ اب جو علم کا وہ معیار بیان کر رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ ہم نے کہا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ بہت بڑے عالم ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے نا، بس اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کیا بات ہے، ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف منہ سے ایسے چند الفاظ نکل جانا، یہ چرب زبانی ہونا، یہ علم کی دلیل نہیں ہے۔ جب امام سے پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو وہ امام رضا کے بھائی عبداللہ ابن موسیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں اور ان کو سوال نہیں آتے، لہذا کہتے ہیں یہ امام نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جو وہ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، امام ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور کانے کنندہ جواب دیتے ہیں، حتیٰ بعض روایات میں کہ خود سوال بھی ان کے بتاتے ہیں اور ان کی ہر مشکل کو حل کرتے ہیں۔ تو وہ یہ مان لیتے ہیں کہ امام واقعی جو ہے وہ حقیقت میں امام برحق ہیں، اور اس میں بچہ ہونا یا نہ ہونا کوئی عمل دخل نہیں رکھتا۔ یعنی امام کے نابالغ ہونے کی ان کی امامت پہ، ان کے علم پہ کوئی مشکل نہیں۔ اب امام کی امامت کو جو ہے وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام سے جو جن لوگوں نے جو وہ
ذکر کیا ان روایات کو جو امام علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں. اس میں بہت سارے افراد ہیں جیسے علی بن جعفر ہیں, سعد محمد صادق, صفوان بن یحییٰ ہیں, محمد ابن خلاد ہیں, بہت سارے یہ راوی ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا. خود امام تقی علیہ السلام سے کم سنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ حضرت داؤد کو جناب سلیمان نے جب اپنا جانشین بنایا تو وہ بھی بچے تھے. پھر آپ نے اپنی امامت کے صحیح ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے استدلال کیا. حضرت عیسیٰ تو حتیٰ گہوارے میں تھے جب وہ نبی بنے, تو اس کا مطلب ہے کہ استثنائی صورتحال میں حجت خدا ہو سکتی ہے, خدا کسی کو نبی یا امام بنا سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جناب عیسیٰ کی مثال موجود ہے کہ گہوارے میں کہتے ہیں کہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا, خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے. اسی طریقے سے جب حضرت داؤد, چونکہ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے ہیں سلیمان, داؤد نے جب سلیمان کو اپنا وارث بنایا تو وہ بھی کم سن تھے, ان کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی. اور حالانکہ بنی اسرائیل کے جو علماء اور بڑے بڑے بابے تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو نہیں مانا, کہا کہ یہ بچہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بچے کو, البتہ بچے کو کیا امیر المومنین کے جوان ہونے پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ خلافت اس لیے نہیں دی کہ یہ جوان ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور موارد میں بھی جو مشکل پیش آتی, کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے دے دیں کہ یہ تو جوان ہے, فلاں پر جو وہ نبوت کیوں نہیں نازل ہوئی جو بڑا بوڑھا ہے, جو مالدار ہے. طالوت کو کہا کہ ہم بادشاہ نہیں مانیں گے, کیوں, اس کے پاس تو مال ہی نہیں, تو نوجوان ہے. یعنی کبھی بھی یہ لوگوں کے درمیان بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ جوان ان کے اندر آ جائے اور وہ آ کر ان سے بات کرے اور وہ کہیں کہ آپ کون ہیں بھائی. اور خصوصاً جو ہے وہ مبلغین کو یہ مشکل پیش آتی ہے, اگر تھوڑا سا کم سن ہوں یا جوان ہوں اور کسی بڑی جگہ پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی عمر ہے نا اتنا تو ہمارا تجربہ ہے, آپ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں دین سکھا رہے ہیں. ہم تو بچپن سے یہ کرتے تھے, ہم تو یہ مجالس کرواتے تھے, ہمارے وہ بانی تھے, ہمارے وہ علماء باپ دادا فلاں تھے اور آپ آ کے ہمیں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ کوئی جوان آ جائے, چاہے جائے کہ ایک بچہ ہو, اور اب لوگ کہیں کہ, اور یہ بڑی بات ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا امتحان تھا اصحاب امام علیہ السلام کا کہ ایک بچے کی, اب یہ کہہ سکتے تھے ہم تو بڑے صحابی ہیں, ہمیں تو حدیث کی اتنی جو ہے وہ فقہ کی حدیثیں یاد ہیں, ہمیں تو کلام آتا ہے, ہمیں تو فلاں آتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, سوال کریں گے, جواب دیا تو ہم ان کو مان لیں گے. بار جب انہوں نے جواب دیا اب لوگ خوش ہو گئے, بجائے اس کے کہ پریشان ہوتے کہ ہمارا جو ہے نا وہ پلان تو چوپٹ ہو گیا. کہا کہ نہیں, واقعاً ہمیں امام جو ہے وہ مل کے اور ہمیں ان کی امامت جو ہے وہ قبول کر لینی چاہیے. اور پھر جو ہے وہ کہا کہ خود شیخ مفید نے اب اس پہ استدلال کیا, کہا کہ عقلی دلیل موجود ہے کہ کم سنی جو ہے وہ حجت خدا کے لیے عقل کا کمال جو کوئی انوکھی بات نہیں ہے, اس کا عقل کے کمال کا تعلق سن سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ عرفہ کریم ٹاور آپ نے سنا ہوگا, یہ اس بچی کے نام پہ ہے جو آئی ٹی میں 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ, ہاں جی, یعنی 9 سال کی بچی آئی ٹی میں ماسٹر کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام نارمل جب افراد میں ایسے ہو سکیں تو امام ہیں. لہٰذا اس بات کو سمجھنا میرے خیال میں آج کے دور میں, اور بھی آپ کے پاس ایسے بچے جن میں نبوغ اور ایکسٹرا آرڈنری قسم کے جو ہوتے ہیں, عبقری جن میں پائی جاتی ہے, یہ آج بھی ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ تو امام ہیں, یہ تو خدا کے بھیجے ہوئے, خدا کے انتخاب کیوں, لہٰذا کوئی اس میں حیرت والی بات نہیں ہے. عقل کا تعلق کم سنی سے نہیں ہے, ورنہ بعض ایسے بابے ہوتے ہیں 80 سال میں بھی جا کے انہیں جو ہے وہ عقل نہیں آتی ہے. آپ دیکھ لیں واقعا کہ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ انہیں 80 سال کے قریب جا کے بھی عقل نہیں آتی. اور اس کی آپ دلیل آپ کے سامنے ہے, یہ بھی تو بوڑھا ہی ہے نا جس نے ایران پہ حملہ کیا, اس کی بھی عقل سے ٹھیا گئی ہے, اس نے جو اس دور میں آ کے جو کتنا غیر معقول آ کے کام کیا ہے. اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی نبوت اور امام کو بچنے میں پیغمبر کو دعوت دینا اور مباہلہ میں ساتھ جانا, خود امام حسن اور حسین علیہ السلام کا مباہلہ میں جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقلی بلوغ جو ہے وہ ان افراد کے اندر موجود تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان کو ان کا معید ہوتا ہے, اور ان میں یہ مشکل جو ہے وہ دوسروں میں جو کم سنی میں ہوتی ہے ان میں نہیں ہوتی. اور اس کے بعد دوسرے واقعات نے بھی ثابت کر دیا. وہ مامون کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے جب مامون مدینے آتا ہے, تو اس واقعے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہیں, یہ ایکسٹرا آرڈنری, اور یہ جو ہے وہ امام اور خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہیں.
البتہ ایک جو مشکل ہمیں امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں درپیش ہے، ہمیں امام علیہ السلام کی زندگی ایک تو ہے 25 سالہ، پھر اس 25 سال میں بھی کل بھی عرض کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہمیں معلومات ہیں وہ فقط اور فقط ان آخری چند سالوں کی ہیں، ورنہ بقیہ زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں معلومات کم ہیں تو امام علیہ السلام کی جو 6 سال کی زندگی، ہمیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے پاس معلومات جو ہے وہ انتہائی کم ہیں، اور حتیٰ آپ کے پاس آپ سے جو روایات نقل ہوئیں وہ بھی بہت محدود ہیں، کوئی زیادہ نہیں، چند سو کے قریب جو ہے وہ آپ سے روایات ہیں کہ جو نقل ہوئی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ائمہ علیہ السلام پر سیاسی پابندیاں یہ بھی باعث بنی کہ بہت ساری واقعات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائیں۔ تقیہ خود ایک بہت بڑا عامل ہے کہ جس کی وجہ سے جو وہ اصلی اطلاعات جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں، اور مختصر زندگی تھی آپ کی، یہ بھی باعث بنی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ تک اطلاعات جو ہے وہ لوگوں تک امام علیہ السلام کی زندگی کی صرف اتنا ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام اجازت امامت سے وہاں پر پہنچتے ہیں خراسان مشہد، اور وہاں پر امام علیہ السلام کی غسل و تدفین خود کرتے ہیں، چونکہ شیعہ کے ایک دھڑے کے عقیدے کے مطابق جو غالب ہے اور مکتب قم سے تعلق رکھتا ہے، شیخ صدوق اور یہ جو محدثین اور اخباری جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک حد تک اخباری، یا جس کو ہم دوسری اپنی نس گراہ کہیں گے، وہ قائل تھے کہ امام کو فقط امام ہی غسل دیتا ہے اور اس کا نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک بڑے گروہ کی جو ہے وہ یہ رائے تھی، اس لیے امام علیہ السلام جو اعجاز امامت سے مشہد اور خراسان آتے ہیں اور وہاں آ کر جو اپنے والد بزرگوار کی تدفین کرتے ہیں۔ 204 میں سن ہجری میں، یعنی 6 سال 7 سال کے سن ہے کہ 203 میں یا 2 میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے 1 یا 2 سال بعد امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا جاتا ہے۔ یعنی مامون نے جیسے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی بلایا تھا، اسی طریقے سے اب امام جواد علیہ السلام کو اس نے بغداد طلب کیا، چونکہ اس کو اطمینان ہو چکا تھا اور یہ جانتا تھا کہ شیعہ امام رضا کے بعد ان کے بیٹے کی امامت کو قبول کر لیں گے اور یہ خطرہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ لہٰذا کیا کیا جائے، امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیں، جب پاس بلائے گا ان کے زیر نظر رہیں گے۔ پھر اپنی بیٹی ام فضل کی شادی بھی امام علیہ السلام نے کر دی۔ مامون نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی، ایک کی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کی اور ایک کی امام جواد علیہ السلام سے کی، یعنی اپنی دونوں بیٹیاں دونوں ائمہ کو دے دیں۔ بہرحال بچپنے ہی میں آپ نے جو بغداد آگے، اور اس سے متعلق جو ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، اور البتہ اس سے آنے سے پہلے ایک واقعہ جو ملتا ہے امام علیہ السلام کی زندگی کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مامون جب مدینہ جاتا ہے اور وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو بچے کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ پورا وہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے اور ہر طرف ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، اور ایسے میں جو ہے وہ سارے بچے سہم کر جو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں امام جو ہے وہ بڑے مطمئن ہو کے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ سارے جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں۔ یہ بچہ ہے کون، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ اتنا چھوٹا کم سن بچہ ہے اور اس میں اتنی شجاعت ہے کہ باقی بچے جو ہے تتر بتر ہو کے جو ہے وہ ادھر ادھر دبک گئے ہیں، اور یہ جو ہے اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تم جو ہے وہ بھاگے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ میں جو سزا کے خوف سے جو ہے وہ بھاگوں۔ تو کہا کہ تمہیں یعنی باقی چلے گئے تم؟ کہا کہ راستہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں آرام سے، میں نے آپ کا راستہ روکا تھوڑی ہے، میں راستے کے درمیان تھوڑی ہوں۔ تو امام علیہ السلام کی جرأت سے اور امام علیہ السلام کی حاضر جوابی سے وہ متاثر، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہے۔ تو وہیں سے اس نے بھانپ لی، چونکہ بڑا مکار آدمی تھا یہ، معمولی عرض کیا کہ شاید امیر شام سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مکار تھا، یہ پڑھا لکھا بھی زیادہ تھا، یہ حافظ قرآن بھی تھا، یہ فقیہ بھی تھا، یہ محدث بھی تھا، یہ فلسفی بھی تھا، یہ متکلم بھی تھا، اور اس نے اپنے آپ کو شیعہ بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ تو ہر لحاظ سے یہ نفاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا، یعنی اس سے بڑا منافق شاید تاریخ اسلام میں نہ گزرا ہو۔ اس نے دوسروں کو بھی اس مسئلے میں مات دے دی۔ بس اس نے کیا کیا، امام علیہ السلام کو بغداد طلب کیا، اپنے زیر نظر رکھا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ اب اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں کتنا چالاک اور مکار آدمی۔ امام علیہ السلام کو شہید کروانے کے بعد اب ان کے بیٹے کو تحت کفالت لے لیتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے ان کے بچے کی پرورش کر رہا ہوں،
لوگ ایک تو ان کا ادھر سے ان کو زیر نظر رکھ لیا، ادھر سے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں تو ان کے ساتھ اتنا مخلص ہوں، ان کے بیٹے کو میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک چال کے بعد دوسری چال کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ اچھا اب یہ لے تو آیا، اس نے اپنے قریب ان کو بٹھا بھی دیا، اب لوگوں نے اشکال کرنا شروع کر دیا۔ خود بنی عباس نے کہا کہ یہ تم بچے کو لے اور ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے عقل مند تھے، یہ کیسا فیصلہ کیا تم نے؟ لوگوں نے اس پر اشکال کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے کون، یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ ہے، نہیں یہ بچہ نہیں ہے، آپ بچے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخصیت کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ اس نے کیا کیا، ان سب کا منہ بند کرنے کے لیے نا اس نے ایک مناظرہ تشکیل دیا۔ کہا کہ بڑے عالم جو ہے نا، بڑا اس کو لے آئیں، یحییٰ بن اقسم بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے اور بڑا ماہر آدمی ہے، بہت نام ہے اس کا، اس کے پاس کچھ شاید قاضی کا عہدہ بھی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ سارے علویوں کو، عباسیوں کو اکٹھا کیا، محفل بلائی اور اس میں یحییٰ بن اقسم کو اس نے کہا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ امام علیہ السلام کا مناظرہ رکھا۔ اور جب مناظرہ رکھا اور اس میں آ کے جو ہے وہ جب بحث ہوتی ہے تو وہ آ کے امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بتائیں کہ حج کے بارے میں کہ جس شخص نے حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کیا ہو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال کرتا ہے کہ شکار کی حالت میں جو ہے وہ کیا حکم ہے، حرم میں احرام کی حالت میں۔ اب امام علیہ السلام جو اس کا جواب دینے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اس شخص نے جو ہے وہ شکار کیا وہ حرم کی حدود کے اندر کیا یا حدود کے باہر کیا، یعنی اس حدود حرم میں تھا یا حرم سے باہر تھا، کیا وہ شخص اس حکم سے واقف تھا یا واقف نہیں تھا، چونکہ دونوں کا حکم جو ہے وہ جدا ہے، کیا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، عمدن تھا یا سہون تھا۔ اب اس کا حکم جو پھر اعلان ہو جاتا ہے، آیا وہ آزاد تھا یا غلام تھا، غلام کا حکم اور ہے، آزاد کا حکم اور ہے، کیا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، بچہ تھا، اگر بچہ ہے تو حکم اور ہوگا، بالغ تھا تو اس کا حکم اور ہے، کیا اس نے مکے جاتے ہوئے شکار کیا تھا یا واپسی پر، وہ جا رہا تھا یا آ رہا تھا، کس حالت میں تھا، شکار پرندہ تھا یا کچھ اور تھا، یعنی وہ موضوع جس پر حکم یہ واقع ہو رہا ہے وہ کیا تھا، شکار چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ اچھا یہ شخص اپنے عمل پر مصر ہے یا اپنے کیے پر پشیمان بھی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس نے شکار کو رات کے وقت جو وہ مارا تھا یا دن کے وقت، وہ عمرے کے احرام میں تھا یا حج کے احرام میں۔ یعنی ایک سوال سے اتنی شکیں، یہ تو اس کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو امام اسے سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ لاجواب ہو گیا اور سارے حیرت زدہ ہو گئے، یعنی اس کا مطلب ہے دیکھیں اگر ایک بندہ کچھ سوال کرتا ہے اور وہ سوال کے مقابلے میں اس سوال کو زیادہ کھول دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سوال کا بھی، سوال کے حکم کا بھی، سوال کے موضوع کا بھی، سوال کی جزیات کا بھی دقیق ترین جو ہے وہ ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اتنی شکیں اس میں کھول دیں کہ یہ بتاؤ تمہیں کس کا حکم چاہیے، اور پھر پلٹ کر امام اس سے ایک سوال کرتے ہیں۔ جب امام سوال کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے، فبہت الذی کفر، حضرت ابراہیم کا جیسے نمرود کے ساتھ تھا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی بنی عباس اور علوی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، ہم بچہ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بچے نہیں ہیں، چونکہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہے۔ اب امام علیہ السلام کی جو بیٹی کی ام فضل سے امام علیہ السلام کی شادی ہوئی، اس میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ام فضل کے ساتھ امام علیہ السلام کے تعلقات کچھ اچھے نہیں، اور یہی خاتون امام علیہ السلام کو زہر بھی دیتی ہے معتصم کے حکم سے، یعنی یہی امام کی قاتل بھی ہے، اسی کے توسط سے امام علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ازدواجی زندگی میں ناکامی، چونکہ زبردستی کی شادی ہے، امام علیہ السلام شادی ان سے کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اول یہ کہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی،
یہ ہمیشہ سے لوگوں کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ نبیوں کو اور ائمہ علیہ السلام کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں تاکہ ان سے اولاد ہو جائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نبی کے وارث بن جائیں، اور جب پھر اولاد نہیں ہوتی تو پھر جو اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دشمنی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اولاد پیغمبر کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ دشمنی کی ایک وجہ یہی تھی کہ پیغمبر نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہوا تھا اور ان کے اپنے بیٹے تھے نہیں، تین جو زبردستی ان کے گلے پڑیں اور انہوں نے ملکہ بننا چاہا، مقام اور منصب حاصل کرنا چاہا، خدا نے انہیں گمنام کر دیا، انہیں کسی کام کا نہ چھوڑا۔ لیکن وہ خواتین جو اس گھرانے میں غلام بن کے آئیں، خدا نے انہیں سرفرازی اور بلند مقام عطا کیا۔ آپ جناب خدیجہ کو دیکھ لیں، آپ جو باقی ازدواج کو دیکھ لیں، آپ باقی ائمہ علیہ السلام کی والدہ عمدتاً یہ ام الولد ہیں، کنیزیں ہیں، دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی، حتیٰ افریقہ سے ہیں، لیکن خدا نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ جو دوسروں کو چاہنے کے باوجود بھی، ملکہ ہونے کے باوجود، شہزادی ہونے کے باوجود، امیرزادی ہونے کے باوجود وہ مقام ان کو عطا نہیں ہو جو خدا نے ان ہستیوں کو عطا کیا، اور یہ اعزاز عطا کیا کہ یہ معصوم کی مائیں بنیں۔ یہ جو خدا کی اپنی قدرت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امام علیہ السلام ان پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ یہ چلاک اور مکار ہوتی ہیں، اور ازدواجی زندگی میں جب چلاکی اور مکاری شروع ہو جاتی ہے تو یہ ازدواجی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، وہیں پر جو وہ اس کا اینڈ شروع ہو جاتا ہے کہ جب ازدواجی زندگی میں کسی بھی طرف سے چلاکیاں اور پھرتیاں دکھانا شروع کر دی جائیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو وہ باہم اور مشترکہ زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ لہٰذا امام علیہ السلام اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے، اور اسی لیے آپ کی جو اولاد ہیں، آپ نے جو کنیز سے شادی کی، آپ کی اولاد اس سے ہوئی، اور کنیزوں سے عمدتاً آپ کی جو ہے نا وہ ان سے آپ نے جو آزاد کر کے شادی کی ان سے جو آپ کی اولاد ہوئی۔ اور حتیٰ اس کی یعنی ایک دفعہ ام فضل جو وہ اپنے والد سے شکایت کرتی ہے کہ امام علیہ السلام میری طرف توجہ نہیں کرتے، اور انہوں نے جو وہ دوسری کنیزوں سے شادی کی ہوئی ہے اور ان کی اولاد اس سے، اور یہ میری طرف کوئی دھیان نہیں دیتے۔ تو وہاں پہ اس نے ڈانٹ دیا کہ جو چیز خدا نے حلال کی تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو حرام کر لو۔ اور اس کے بعد جو وہ بالآخر جب دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام ان کے لیے خطرہ ہیں تو امام علیہ السلام کو شہید جو وہ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل 25 سال کا امام علیہ السلام کا سن ہے، اور آپ کو جو ہے وہ شہید یہیں پہ بغداد میں معتصم کے دور میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ 220 سن ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اسی لیے جب امام 115 میں بغداد جا رہے تھے تو امام نے کسی کو وکیل جو ہے وہ نہیں بنایا، لیکن جب 220 سن ہجری میں امام علیہ السلام دوبارہ بغداد جاتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اب میں نے واپس نہیں آنا، تو پیچھے اپنا وکیل معین کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ امور آپ نے سنبھال لیں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ مناظرات جو ہے وہ ذکر ہیں۔ ایک وہ یحییٰ بن اقسم کا مناظرہ تھا جس کو ذکر کیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ معتصم کے دور میں دوسرے مناظرے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اہل سنت کے بڑے علماء سے مناظرے تھے، اور اس مناظرے کے مزے کی بات یہ کہ مناظرے کا جو موضوع تھا وہ فضائل خلفاء تھے، کہ خلفاء کے فضائل کے بارے میں مناظرہ، اور امام ان کو ایسا جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے جو فضائل گھڑے ہوئے ہیں امام ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فضائل تمہارے پاس ہیں یہ سارے فیک ہیں، جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں۔ مثلا وہ آ کے امام سے سوال کرتا ہے، یحییٰ بن اقسم ہی دوبارہ جو مناظرہ کرتے ہیں، یہ سوال ہے کہ جبرائیل نے خدا کی طرف رسول خدا سے کہا، جبرائیل آئے پیغمبر کے پاس اور آ کر کہا کہ خدا کہہ رہا ہے پیغمبر سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر خدا آپ جا کے ابو بکر سے پوچھئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی خدا ان سے راضی ہے، اب خدا ان کی رضایت جو وہ طلب کر رہا ہے، کیا وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر سے منسوب جھوٹی اور من گھڑت جو ہے وہ روایت ہے، اور یہاں پہ پیغمبر سے من گھڑت روایات کی کثرت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان چیزوں کا اضافہ جو ہے وہ کر لیا گیا، یہ فضائل گھڑ لیے گئے ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اس کو قرآن پر پرکھو، اگر وہ مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو۔ تو قرآن کی آیات جو ہے وہ اس کی صریح خلاف ہیں کہ خدا کو کسی رضایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں جو ہے واضح طور پر خدا کے بارے میں یہ ہے کہ خدا جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، خدا ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ
فی نفسہ ونحن اقرب من حبل الیہ من حبل الورید. خدا تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے. خدا کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جا کے اس سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ کیسا بےہودے سے آپ نے فضائل گھڑتے ہوئے آپ کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ واقعاً صحیح ہے. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ آپ کیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو وہ شیخین جو ہے ان کی مثال جو ہے آسمان پر جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے. تو امام کہتے ہیں اس روایت کا مضمون بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل اور میکائیل نے ہمیشہ خدا کی بندگی کی ہے. ذرا برابر بھی انہوں نے خدا کا کبھی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، جبکہ یہ مسلمان ہونے سے پہلے جو ہے وہ شرک میں مبتلا رہے ہیں. آپ ان کو کیسے جو ہے جبرائیل اور میکائیل سے تشبیہ دیتے ہیں؟ وہ پاک و پاکیزہ، وہ معصوم، اور یہ گناہ گار اور مشرک ایک دور میں رہے ہیں اور بعد میں آ کے اسلام قبول کرتے ہیں. ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ ان کی پیشانی بتوں کے سامنے جھکی رہی، تو یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ ابو بکر اور عمر شیخین جو جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. امام نے کہا عقل سے کام لو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ جنت میں بوڑھے ہوں گے ہی نہیں کہ بوڑھوں کے، وہاں پہ سب جو وہ جوان ہو کے جائیں گے. ہمارے پاس جو صحیح روایات ہیں اس بارے میں. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ، بار بار نام لینا جو مناسب نہیں ہے، فلاں جو ہے جنت کے چراغ ہیں، یعنی جنت میں اندھیرا ہوگا، وہاں پہ جو لائٹ جلے گی وہ ان کے نور سے جلے گی. امام کہتے ہیں کہ وہاں پہ انبیاء جو ہے وہ موجود ہوں گے. جب ان کی اتنا نور ہوگا تو اب اس چھوٹا سا جو یہ نور، یا مثلا آپ جو بھی کہہ لیں، پتہ نہیں یہاں پہ البتہ ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، ان کا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انبیاء کے نور کافی نہیں ہے جنت کے لیے کہ آپ جو ان کا جو ہے وہ بلب وہاں پہ جلا رہے ہیں. یعنی جب آپ کو مثلا ایک روشنی چاہیے ہو 1000 واٹ کی، اس میں 0 واٹ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھی البتہ 0 واٹ وہاں پہ ہو تب، کہیں اور ہو تو وہ. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مثلا کیا یہ روایت نہیں ہے کہ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ ان کی زبان پر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی باتیں اور وہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، یعنی فرشتے ان کی زبان سے باتیں کرتے ہیں، یا مثلا اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہے. امام نے کہا کہ درست ہے، یعنی اگر آپ اس کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے جو پہلے ہیں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ ان سے افضل ہو گئے. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور حالانکہ وہ پہلے جو حضرت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لی شیطان یعترینی، میرے لیے ایک شیطان ہے جو مجھے بہکاتا رہتا ہے. یعنی انہوں نے اپنے ساتھ ایک شیطان بھی رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، جو ان کو الٹی سیدھی باتیں. جب ان کی یہ حالت ہے تو ان کی زبان پر کیسے جو یہ صحیح کلام جو وہ جاری ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ ان سے بافضل تھے. وہ اپنے بارے میں اعتراف کریں کہ میرے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. یا جو ہے وہ ایک دفعہ آخری عمر میں کہتے ہیں کہ اے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، مجھے بکری کھا لیتی، پھر اس سے میں مینگنی میں تبدیل ہو جاتا، وہ مینگنی مٹی میں آتی، میں مٹی ہو جاتا، مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے وہ ایسے ہیں. پھر اسی زبان سے یہ کہتے بھی نظر آ رہے ہیں، البتہ یہ امام نے نہیں کہا، یہ دوسری روایت میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھ سے تو مدینے کی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں قرآن میں یہ آیت بھی موجود تھی. اور کئی دفعہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو انتہائی جو ہے وہ درست نہیں ہے. میں اس کے لیے اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے جو یہ ساری چیزیں جاری ہوں؟ اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جو وہ چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ روایت نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو جو ہے وہ عمر مبعوث ہوتا. تو وہاں پہ امام علیہ السلام قرآن کی آیت قرآن سے جواب دیتے ہیں اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک وملک، کیا ہے حافظ صاحب پوری آیت اب یہاں پہ غلط لکھی ہے کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، یعنی پہلے سے طے شدہ تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ موجود ہیں، یہ نبی بنیں گے. جب پہلے سے طے شدہ تھا تو اس میں تو ان کا نام تھا ہی نہیں. تو پیغمبر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا؟ اگر واقعی یہ نبی ہوتے تو پھر وہ ہمارے خطیب ہوا کرتے تھے ایکسیڈنٹ میں، جب وہ مارے گئے شہید ہو گئے، تو وہ کہتے تھے پھر سارے یعنی کہ یعنی پھر جو وہ سب کا کام تمام ہے. یہ ان کا ایک معروف جملہ ہوا کرتا تھا، پھر سارے یعنی کہ یعنی اگر وہ نبی ہو گئے پھر سب کا کام تمام ہے.
یعنی نبوت کو آپ نے اتنا سستا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ آیا یہ حدیث، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مجھ پر وحی جو ہے وہ کبھی متوقف نہیں ہوئی، رکی نہیں، مگر یہ کہ جب بھی رکی تو میں یہ سمجھا کہ اعلی خطاب پر نازل ہو رہی ہے، یعنی جب وحی کا سلسلہ مجھ سے رک گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ ان حضرت پر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ تو یعنی اتنے وہ اعلیٰ شخصیت ہیں کہ مجھ سے وحی رکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان پر نازل ہو رہی ہوگی، وہ اس قابل ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نبوت میں شک و شبہ کرے۔ اب دیکھیں کہیں پر امام جو عقلی جواب دے رہے ہیں، کہیں پہ نقلی جواب دے رہے ہیں، کہیں پہ نقضی جواب دے رہے ہیں، کہیں پہ حدیث کی بنا پر دے رہے ہیں، یعنی ہر جگہوں سے ان کو گھیر کے مارے، ان کو لاجواب کریں، کہیں سے بھی ان کو نکلنے کا موقع نہیں دے۔ کہتے ہیں نبی تو اپنی نبوت میں شک کا شکار ہی نہیں ہو سکتا، اصل ممکن ہی نہیں کہ نبی اپنی نبوت میں شک کرے۔ حالانکہ اہل سنت کی روایات میں کہ نبی کو کئی دفعہ اپنی نبوت میں شک ہوا، حتیٰ جو ہے ایک دفعہ پہاڑ کی چوٹی پہ سوسائڈ کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ یہاں سے میں اپنے آپ کو گرا لوں۔ وہ جبرائیل نے پکڑ لیا، وہ بندہ خدا کیا کرتے ہو، ابھی صبر کر جاؤ۔ یعنی جبرائیل نہ ہوتے تو پیغمبر نے خودکشی نعوذ باللہ کر لینی تھی۔ یہ نہیں، یہ نبی کے نبوت کے اس منصب کے اس شخصیت کے خلاف ہے۔ یعنی آپ نے نبی کو ایک عام انسان سے بھی گرا دیا کہ تھوڑی سی ہونے پہ وہ گھبرا جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو پہاڑ سے گرا کے مار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑے دن وہی نہیں آتی، پریشان ہو جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں آ رہا، وہی نہیں آ رہی۔ یعنی یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کی غلط تصویر ہے جو پیش کی گئی ہے۔ نبی کی درست تصویر دیکھنی ہے تو قرآن میں دیکھیں، یا خود نبی کی زبانی یا اہل بیت کی روایات میں دیکھیں کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے سوال کیا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر عذاب نازل کیا جاتا تو حتیٰ عمر کے علاوہ کوئی نبی بھی نہ بچتا، یعنی اگر عذاب آتا تو ان حضرت کے علاوہ کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ پیغمبر کے بارے میں کہا ہے کہ خدا ان پر عذاب یعنی اس وقت تک نازل نہیں کرے گا، انت فیہم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی خدا تو اس طریقے سے جو وہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان کا جواب دیا اور ان کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں، یعنی اب یہ وہ دور ہے کہ جو شیعہ اور اہل سنت ابھی نہیں ہے، البتہ اہل سنت ابھی وجود میں نہیں ہے، اہل سنت تیسری چوتھی صدی میں جا کے وجود میں ہے۔ ابھی آپ کو مختلف دھڑے نظر آتے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے لیے جو شیعہ کے مخالف لوگ ہیں، ان کے لیے یا تو کسی فرقے کی اصطلاح استعمال کریں گے، یا ان کو مرجع کہہ رہے ہوں گے، خوارج کہہ رہے ہوں گے، معتزلہ کہہ رہے ہوں گے، اشاعرہ کہہ رہے ہوں گے، قدریہ کہہ رہے ہوں گے، جبریہ کہہ رہے ہوں گے، یا ان کے لیے جو عام تعبیر استعمال ہوتی ہے عامہ، یعنی عوام الناس۔ ابھی یہ لوگ جو ہے وہ اہل سنت کے ٹائٹل کے نیچے نہیں آئے، یعنی ابھی اہل سنت نہیں بنے۔ تو یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں خلفاء کے فضائل جو دھڑ دھڑ گھڑے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اب مامون نے چونکہ جب آیا تو اس نے حدیث کا پرچار کرنے سے روک دیا اور اس کے بجائے فلسفے کا اور عقل کا پرچار زیادہ کیا۔ لیکن اب اس کے بعد جو آہستہ آہستہ ان کی جو ہے وہ روش تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک جو عباسی خلفاء ہیں آپ ان کو اہل سنت میں سے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ یعنی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کے شیعہ تھے، خالص شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کا جو ظاہر تھا، رنگ ڈھنگ تھا، ان کی جو گرائش تھی، تمایل تھا، رجحان تھا، وہ اہل سنت کی طرف نہیں تھا بلکہ شیعہ کی طرف زیادہ تھا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ کنورٹ ہو رہے ہیں اہل سنت کی طرف، لیکن ان کے شیعہ جو ہے وہ رجحان رکھنا، شیعہ نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن شیعہ رجحان کے حامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خالص شیعہ ہیں اور ہم ان سے یہ توقع کریں کہ جیسے یہ امامت کے قائل ہونے چاہیے تھے، یہ بھی نہیں، یہ امامت کے قائل نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی سیاست ہے۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ دقیقاً جو سواد اعظم ہے، جو ایک بڑا دھڑا ہے عامہ کا، یہ اس کے ساتھ جو وہ آ کر ملحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی جو علمی میراث ہے، اور بہت کم روایات جو ہے امام علیہ السلام سے موجود ہیں، اور امام علیہ السلام کا رابطہ اپنے شیعوں سے بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک بچپنے کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے وہ زیر نظر ہونے کی وجہ سے۔ اور بغداد میں امام علیہ السلام کی ساری جو امامت کا دورانیہ ہے وہ 13 سال بنتا ہے، 17 سال بنتا ہے، اور 17 سال میں بہت ساری مشکلات جو ہے امام علیہ السلام کو درپیش رہیں، اور بہت سارے شکوک و شبہات اور یہ مسائل تھے۔
اور حتیٰ بعض میں کہ امام علیہ السلام نے 10 سال تک اپنی امامت کو خفیہ رکھا، فقط خاص جنہوں نے آ کے امام سے سوال کیے تھے ان کو معلوم تھا، باقی لوگوں کو امام کی امامت کا معلوم نہیں تھا۔ اور تقریباً 200 احادیث امام علیہ السلام سے منقول ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ شیخ طوسی نے جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی احادیث کو 113 راویوں کا ذکر کیا، یعنی 113 اگر اصحاب امام کے دیکھیں تو امام کے اصحاب 113 ہیں، صرف 113 افراد نے، بہت کم ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ ان میں سے بھی کچھ آپ کے والد بزرگوار کے صحابی ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو امام علیہ السلام کی زندگی بڑی فشار میں، بڑی سختی میں اور بڑے تقیے کی حالت میں گزری ہے۔ اور ایک کتاب جو ہے وہ تحفۃ العقول، اور دوسری کتابوں میں امام علیہ السلام کی احادیث کو نقل کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے بہت سارے کلمات قصار پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو روایات بھی موجود ہیں اس سے امام علیہ السلام کی علمی، عقیدتی، فقہی، کلامی، تفسیری اس کا انداز ہوتا ہے کہ امام کتنے دقیق تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے امام جو گمراہ فرقوں کا جو مقابلہ کرتے ہیں اس میں جو اہل حدیث ہیں جو خدا کے جسم و جسمانیت کے قائل ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی موجود ہیں اور اس دور میں بھی موجود ہیں۔ اور امام علیہ السلام جو وہ فرمایا کہ کسی بھی ایسے شخص سے پیچھے نماز نہیں پڑھنا اور اس کو زکوٰۃ نہیں دینا جو خدا کی جسمانیت کا قائل ہو۔ تو امام نے ان کو منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے واقفیہ فرقہ، امام نے کہا اس واقفیہ فرقے سے جو امام موسیٰ کاظم کی مہدویت کا قائل ہے آپ اس سے دور رہیں، سے قطع تعلق کریں۔ اس کے بعد ایک فرقہ جو ہے وہ زیدیہ ہے۔ زیدیہ جو وہ آپس میں شیعہ کو تانا دیتے تھے کہ آپ جو اٹھتے نہیں ہیں، قیام نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، اور یہ جو لوگ کثرت سے ائمہ کے نام سے زیدیہ نے روایات گھڑنا شروع کر دیں اور شیعہ پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر۔ زیدیہ نے بہت نقصان پہنچایا شیعہ کو، اور امام ان سے جو دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اہم جو فرقہ ہے جو ہر دور میں ائمہ علیہ السلام کے لیے درد سر بنا، وہ غالی ہیں۔ یہاں پر بھی غالیوں نے کیا کیا، جو ہے وہ امام علیہ السلام کی شیعوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنا شروع کر دیا، روایات گھڑنا شروع کر دیں، گھڑ کے امام علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے تھے، اور یہ شدید خطرہ تھے۔ ائمہ نے منع کیا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اپنے نوجوانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو ان سے بچا کر رکھو، ان کی صحبت سے محفوظ رکھو ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور حتیٰ امام نے کچھ غالیوں کے قتل کا بھی حکم دیا کہ جا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان میں نمایاں اگر ہم دیکھیں شاہ عبدالعظیم حسنی، جو لوگ ایران زیارات پہ گئے ہیں، شہر رے میں جن کی قبر ہے، مرکز ہے، جن کے بارے میں منظارہ فی رے، یعنی جو ہمارے بھائی عبدالعظیم حسنی کی رے میں زیارت کرے واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ حسنی سادات ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جالب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمدتاً جو امام حسن کی اولاد ہیں وہ امامت کے سلسلے کے قائل نہیں ہیں، وہ زیدیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت کم جو وہ اس طرف رہتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ ان کا مقام بیان کرنے کی ایک وجہ یہ کہ عبدالعظیم حسنی وہ شخصیت ہیں کہ جو امام حسن کی اولاد میں سے ہیں لیکن امامت کے بڑے پکے پیروکار ہیں، ورنہ بہت کم لوگ ہیں جو امام حسن کی اولاد میں سے ہوں اور امام حسین کی اولاد کے ائمہ کو امام مان رہے ہوں۔ نہیں، اب انہوں نے اپنا راستہ اس طرف کر لی۔ ان کا کلیم یہ کہ ہم امام ہیں، لیکن عبدالعظیم حسنی وہ برگزیدہ شخصیت ہیں کہ جو یہ تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور بہت زیادہ ائمہ سے روایات بھی اور یہ سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ ایک مفصل ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کہ ایرانیوں نے ان پر ایک سیریل بھی بنایا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے کیا تھا، لیکن پر بہت برگزیدہ شخصیت۔ دوسرے جو ہے وہ داؤد بن قاسم ابو ہاشم کے نام سے، انہوں نے امام سے بکثرت احادیث نقل کی ہیں اور آپ کے ممتاز ترین صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا تعلق بھی جعفر ابن ابی، یہ جناب جعفر کے گھرانے سے ہیں جو امیر المومنین کے بھائی ہیں، تو یہ بھی ہاشمی ہیں، اور ان کا ذکر بھی ہمارے رجال میں بڑا اچھا ہوا ہے۔ اس کے بعد علی ابن ماہزیار ہیں، یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی بڑی شخصیت، اور اصل میں جو ہے ان کا وطن جو ہے وہ ہندی جان ایران کے علاقے ہیں جہاں سے وہ اہواز آئے، اور اہواز میں جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ علی ابن ماہزیار اہوازی، اور اس کے بعد جو ہے احمد ابن محمد ابن ابی بصر بزنتی، یہ بڑی برگزیدہ شخصیت، فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، بہت زیادہ جو احادیث ہیں ہمارے پاس وہ ابی نصر بزنتی سے ہیں، یہ بہت جو ہے وہ نمایاں ترین افراد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں جو شیعہ تھے وہ مصر میں ہیں، رے میں ہیں، قم میں ہیں، اور بست اور سجستان، یہ افغانستان کے سائڈ پہ یہ علاقے بنتے ہیں، یہاں پر جو شیعوں کی اچھی خاصی
تعداد ہے، اور امام علیہ السلام کوشش کرتے ہیں کہ وہی نیٹ ورک وکالت جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ کریں. اور لیکن بہرحال 25 سال کا جب امام علیہ السلام کا سن ہے، 220 سن ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.